علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام میں بہترین دن جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائی ہے، ایام میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شہد پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا اور پانی پیش کیا گیا۔ سب روایات کو ملائیں تو یہ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ کسی روایت میں 2 چیزیں ہیں، پانی اور دودھ، کسی میں شہد اور پانی، اور محدثین نے جمع کیا کہ 3 چیزیں آپ کو پیش کی گئیں۔ ایک دودھ پیش کیا گیا، ایک شہد پیش کیا گیا اور ایک پانی پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے دودھ کے ذریعے سے روزی اور علم کو متعین کر دیا۔ پھر آپ کے سامنے جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن پیش کیے گئے کہ اس میں سے آپ چن لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ ایک بڑے سوچے سمجھے طریقے سے ہماری جمعے کی چھٹی کو ختم کیا گیا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں چھٹی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں کسی بھی طریقے سے رمضان کی فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے، لیکن جمعے کی چھٹی ختم ہونے سے کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ جمعے کی فضیلت اور فوقیت ختم ہوتے ہوتے بس 1-2 گھنٹے کی فضیلت اور فوقیت ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے، باقی جمعے کی فضیلت اور فوقیت رہتی نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کی فضیلت اور فوقیت کو اپنے اعمال کے اندر لے کر آئیں کہ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے۔ جس سے رمضان کا مہینہ روزوں کا ہے، ایسے جمعے کا دن اس امت کے لیے عبادت کا دن ہے۔ جمعے کا دن جیسے نصارہ میں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا گناہ تھا، اور ہمارے نزدیک اذان ہو جائے تو اس کے بعد تجارت کرنا گناہ ہے۔ اذان ہو جائے تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اذان کچھ تاخیر سے دی جائے، نماز اور جمعے میں فرق کم رکھا جائے، مگر اس میں اپنی تفصیل ہے۔ تو جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے متعین فرمایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ عبادت